بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا پورا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں جو اعمال اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، جن نیکیوں کو کرنے کا حکم دیا گیا، وہ سارے کے سارے اعمال، وہ ساری کی ساری نیکیاں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ ان نیک اعمال میں، ان خیر کے کاموں میں ہمارے لیے اجر و ثواب بھی ہے، فضیلتیں بھی ہیں، فائدے بھی ہیں۔ جیسے روزے سے پہلے سحری کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے فائدے کا کام ہے، ہم کھا رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں، اور روزے میں کھانے پینے کی وجہ سے ہمیں ایک قسم کی قوت حاصل ہو رہی ہے، انرجی مل رہی۔ لیکن اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی بدولت، اللہ رب العزت نے روزوں کی بدولت سحری کرنے کو بھی باضابطہ ایک ثواب کا کام بنا دیا، خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ احادیث میں سحری کرنے کے مختلف فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ جیسے ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا، سحری کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے، تسحروا فإن السحور برکۃ۔ بخاری شریف میں یہ روایت منقول ہے کہ سحری کرو، اس لیے کہ سحری کرنے میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی۔ ایسے کی ایک روایت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابوں میں منقول ہے، حضرت مقدام ابن معدی کرب سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بغداء السحور فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، کہ یہ جو سحری کا کھانا ہے، سحری کا کرنا ہے، اس کا خاص اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ سحری کرنا یا سحری کا کھانا بہت مبارک کھانا ہے۔ بڑی تاکید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرمائی، بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اس کو خیر کا، برکت کا ذریعہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی، ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، لیکن سحری ضرور کیا کرو۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، السحور اکلہ برکۃ، سحری کرنا برکت کا ذریعہ ہے، فلا تدعوہ، اس کو مت چھوڑو، پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ضرور سحری کر لو۔ اور آپ علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی، اسی روایت میں اہمیت بیان فرمائی، ارشاد فرمایا، فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اس لیے کہ یہ جو سحری کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور ان سحری کرنے والوں کے لیے فرشتے بطور خاص دعا فرماتے ہیں۔ اس لیے سحری کی اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سحری کرنے کے بہت سارے فائدے باضابطہ انہوں نے بیان فرمائے۔ انہوں نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سحری کرنے سے اتباع سنت کا، سنت کو فالو کرنے کا ثواب ملتا ہے، سحری کرنے سے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے، انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ سحری کے وقت چونکہ اٹھنا ہمارے لیے ضروری ہے سحری کرنے کے لیے، تو فرمایا انہوں نے ایک فائدہ لکھا کہ سحری کرنے کی وجہ سے سحری کے اس مخصوص وقت میں دعا کرنا، شب بیداری کرنا، عبادت کرنا،
اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا آسان ہو جاتا ہے۔ سحری کرنے کی وجہ سے ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں کا فرق ہو جاتا ہے، اور سحری کرنے کی وجہ سے آدمی کو دن بھر چستی پھرتی رہتی ہے۔ بھوکے رہنے کی وجہ سے انسان کے مزاج میں جو چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، جو غصہ پیدا ہو جاتا ہے، سحری کی وجہ سے انسان اس غصے سے، اس چڑچڑے پن سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ یہ سارے فوائد ہیں، یہ سارے فائدے ہیں سحری کرنے کے۔ اس لیے رات میں جلدی کھا کے سو گئے اور سحری چھوڑ دی، یا بغیر سحری کے ہم نے روزہ رکھ لیا، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ سحری کو ایک ثواب کا کام سمجھ کے، ایک ضروری کام سمجھ کے کرنا چاہیے، اور اس وقت کا اور اس عمل کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔